اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی الہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو خصوصاً مومنین کو آیت اللہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں سامعین محترم کہ جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا پتہ چلا بہت افسوس ہوا جس کا لفظوں میں اظہار کرنا ناممکن ہے۔ سید حسن نصر اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے نمونہ عمل تھے۔ وہ جتنے بڑے عالم تھے وہ اتنے بڑے شجاع تھے، جتنے بڑے عالم تھے وہ اتنے بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی، اپنا گھر انہوں نے قربان کر دیا، اپنے رشتہ دار قربان کیے، اپنی افواج کو انہوں نے قربان کیا، مگر ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ حقیقت ہے۔ علماء میں یہ چیز ہونی چاہیے جو کم علماء میں مجھے نظر آتی ہے متاسفانہ، کہ علماء کو چاہیے کہ عالم جو بھی ہے اس کو شجاع ہونا چاہیے، کیونکہ ہم خیبر و خندق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شجاعت کا سبق ملتا ہے۔ وہ خیبر و خندق جو حقیقی معنوں میں جنہوں نے پڑھی اور اس پہ عمل کیا وہ حسن نصر اللہ نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کافی علماء۔ تو سید نے سب کچھ اپنا قربان تو کر دیا، مگر ظالم کے سامنے اور خدا کے دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ اپنا سر بلند رکھا ہمیشہ، اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ دیکھیں ناظرین کہ ظالم جتنا بھی بڑا ہو جائے، ایک نہ ایک دن ظالم نے حتماً ہی مٹنا ہے۔ ایک دن ایک طرف ظالم ہوتا ہے تو ایک طرف مظلوم ہوتا ہے۔ یہ پہلے دور سے آتا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہ روش شروع ہے کہ ایک طرف باطل دوسری طرف حق، ایک طرف ظالم دوسری طرف مظلوم۔ تو حق اور باطل کا مقابلہ صدیوں سے آ رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ اور ہم جو شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث زندہ و سلامت ہے، اور ان کی نظر کرم ہم پہ موجود ہے، اس لیے تو ہم موجود ہیں۔ ورنہ یہ پتہ نہیں کتنے سو سالوں سے شیعہ کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ بنی امیہ آئے چلے گئے، بنی عباس آئے چلے گئے، مغلیہ خاندان والے آئے سارے چلے گئے۔ جتنا بھی شیعہ نے علی ابن ابی طالب کو قتل اور قید رکھ کر اور مختلف پابندیاں لگا کر ظالموں نے ظلم کیے، ختم کرنے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ شیعہ آج بھی ہیں اور شیعہ قیامت تک رہیں گے۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یقیناً ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، مگر آپ پریشانی نہ لیں، یقیناً پریشانی ہوتی ہے، یہ ایک فطری مسئلہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا لیڈر شہید ہو جائے تو یقیناً رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر آپ مطمئن رہیں۔ میری بات کا خلاصہ یہ کہ آپ مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ یہ خون جو ہے ریگان نہیں جائے گا، اس کا بدلہ ہمیشہ لیا جائے گا، اور آسان طریقے سے لیا جائے گا۔ اور ایک نہ ایک دن یہ ظالم حکومت، یہ جو بچوں کو مارنے والی ڈرپوک حکومت ہے اسرائیل کی، نتن یاہو ڈرپوک انسان ہے، اور یہ اسرائیلی حکومت، امریکی حکومت ڈرپوک حکومت ہے، اتنی ڈرپوک ہے کہ یہ بچوں کو شہید کرتے ہیں، خواتین کو مارتے ہیں، یہ ہسپتالوں پہ اٹیک کرتے ہیں، اسکولوں پہ اٹیک کرتے ہیں، یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے۔ تو اس کو میں بہادریت نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہادر ہے، بلکہ جہلانہ اور ڈرپوک حکومت ہے، اپنے آپ کو بہادر دنیا کے سامنے شو کر رہی ہے۔ اور میں تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے سے کہوں گا کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں کون ہے؟ شیعہ حکومت ہے۔ وہ جو اسلام کے بڑے ٹھیکیدار بنتے پھرتے ہیں وہ کہاں ہیں اب؟ وہ شیعہ کو کافر کہنے والے وہ کہاں ہیں؟ وہ اب چھپے ہوئے ہیں۔ شیعہ اس وقت ظالم کے خلاف پہلے دن سے شیعہ قربانی دیتا آ رہا ہے، آج تک دے رہا ہے۔ تو لہٰذا میں تمام ممالک کے رہنماؤں سے اور بڑے عہدوں والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میدان میں آئیں۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس وقت بچے مارے جا رہے ہیں، بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں؟ افسوس ہے ہمیں۔ لہٰذا ہر ملک کے جو بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے سربراہوں کو آنا چاہیے اس میدان میں،
اور اس ظالم حکومت کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، صرف زبانی نہیں عملاً آنا چاہیے میدان میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اسرائیل عنقریب اس صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ظالم ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ ظالم نہیں رہتا، ظاہراً ظالم جیت جاتا ہے مگر مظلوم حقیقت میں جیتتا ہے، ظالم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔